آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی میں لائیو آتا ہوں تو کوئی خاص وجہ سے آتا ہوں، کوئی سیلیبریٹیز یا کسی سے بات کرنی ہو تبھی میں لائیو آ جاتا ہوں. سو آج میں اس وقت موجود ہوں علی گڑھ پبلیکیشنز پہ، اور یہاں پر میری ملاقات ہوئی ہے. زبردست ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ وحید اقبال ماجد صاحب ہیں. آئیے آپ کو ملواتے ہیں ان سے، اور بہت ساری باتیں ہم ان سے جانتے ہیں. اور یہاں کے دا وے آئی لو کہ وہ ان کی جو باتیں ہیں وہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ ریالٹیز ہیں، جن پہ ہم جن کے بارے میں ہم کانسیپٹس اپنے کلیئر کرنا چاہتے ہیں. سو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دا ون اینڈ اونلی ایم اقبال واجد صاحب سے. ان کی بہت ساری بکس آپ نے پڑھی ہوں گی. چینج یور تھاٹس، لیو ایکسیلنٹ، واٹ اے بک اٹ از. اس کے علاوہ بھی بہت ساری بکس لکھ چکے ہیں، بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے. تو آئیے پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور کچھ کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں اپنے کچھ باتوں کے بارے میں. تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف، آپ کو ملواتے ہیں ان سے. یا میں چینج کر لوں یہاں سے، چلیں جی. تو جناب یہ ہیں ہمارے ساتھ زبردست ہمارے ہیں وحید اقبال ماجد صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی پہلے بتائیں تو آپ بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، سر بتائیے تھوڑا سی اسٹوری، میری کہانی میری زبانی. جی لاہور میں غالب مارکیٹ میں ایک ایسا ادارہ ہے جو اسکولوں کے لیے بچوں کے لیے کام کرتا ہے، اور مختلف قسم کے ہم لوگ کام کرتے ہیں جس کو اور صرف بچوں کے لیے ہی کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آئی بلیو کہ بچوں میں اتنی اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سے آج کوئی 2 سال کا 4 سال کا چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھی دنیا کا، جھگی سے لے کر محل تک کسی بھی گھر کا، آئی بلیو کہ جب وہ 20-25 کا ہو، 15-18 کا ہو، تو اس نے کیا کیا ہوا ہو کہ پوری دنیا کا پریس، میڈیا، انٹرنیٹ اس کے پیچھے پڑ جائے انٹرویو کرنے کے لیے. اس نے ایسی بات کہی ہوگی جو اس دن اس دنیا میں پہلی دفعہ کہی گئی، صحیح، یا ایسا کام کیا ہوگا جو اس دنیا میں پہلی دفعہ کیا گیا. یہ دنیا کا ہر بچہ کم و بیش اس لائن تک پہنچ سکتا ہے ود ریفرنس ٹو جینیٹک انٹلیکٹ. وہ تھوڑا سا لائن کو اوپر نیچے کر دے گی، مگر ٹوٹل کے ٹوٹل یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں انوائرمنٹ چینج کرنے کی. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آئیڈینٹیکل ٹوینس جن کی شکلیں ایک، دماغ ایک، سوچ ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں. آپ 1 سال کا بچہ ایک اپنے گھر رکھ لیں اور ایک ڈاکٹر عبد القدیر خان کے گھر بھیج دیں، یا کسی پروفیسر کے گھر بھیج دیں، یا کسی ایسی انوائرمنٹ میں بھیج دیں جو بہت شاندار ہو. تو مجھے بتائیے کیا 10 سال کے بعد دونوں بچے برابر ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، بدل جائیں گے. اور اس میں بہت، اب انوائرمنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں، انوائرمنٹ پوری دنیا میں صرف 2 قسم کا ہے. یہ تو سارے فیسلٹیز ہیں، کسی جگہ پہ ہارس رائڈنگ ہے، کسی جگہ پہ یہ ہے، یہ سہولت ہے، وہ سہولت ہے، یہ فیسلٹیز ہیں. انوائرمنٹ صرف 2 قسم کا ہے. نمبر 1 انکریجنگ انوائرمنٹ، موٹیویٹنگ. نمبر 2 ڈسکریجنگ اور ڈی موٹیویٹنگ. جو انکریجنگ انوائرمنٹ ہے وہ بچے کو اتنا زیادہ اپ کرتا ہے، اٹھاتا ہے. بچہ تو خود اٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ سوچیں 3 سال کا بچہ، گھر میں بیل ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ بھاگتا ہے دیکھنے کے لیے. 2 سال کی چھوٹی سی لڑکی ماں کے ہاتھ سے پیڑا چھینتی ہے، روٹی میں بناؤں گی. تو وہ تو اتنا کام کرنا چاہتے ہیں. 3 سال کا بچہ پوری کی پوری لینگویج سیکھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی قابلیت دی ہے اس کو. تو مجھے بتائیں کہ جب وہ 4-5 کا 5 کا 6 کا ہوتا ہے کلاس 1 میں، تو ٹیچر سے پوچھیں کہ جی کتنے بچے لائق ہیں اور کتنے نالائق، تو وہ کہتی جی یہ جو سامنے بیٹھے لائق ہیں، وہ جو پیچھے بیٹھے سارے نالائق ہیں. بھئی جس نے 3 سال میں لینگویج سیکھ لی، جس نے 4 سال کی عمر میں ہر روز بچہ 437 سوال کرتا ہے، جس نے اتنے کویشچن کیے، وہ 5 سال کا نالائق کیسے ہو گیا؟ مجھے سمجھائے کوئی. بچہ نالائق ہو ہی نہیں سکتا. اچھا میں ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہ یہ جو بچوں کو ڈانٹتے ہیں جی پیرنٹس، جی اس سے بتائیں کہ کس حد تک ڈانٹنا چاہیے یا نہیں ڈانٹنا چاہیے، یہ کیا سب کچھ؟ میں آپ سے عرض کروں جی، جو ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں ایکچولی ہم اپنی غلطی کی وجہ سے ڈانٹتے ہیں. ہم بچوں کی وجہ سے تو ڈانٹتے نہیں ہیں. دیکھیں دنیا میں ایک بچہ مجھے ایسا بتا دیں جو پیدا ہوا ہے اور جھوٹا ہو. ایک بچہ ایسا بتا دیں جو پیدا ہوا ہی بے ایمان ہو. ایک بچہ بتا دیں جو چھوٹا بچہ ہے اور ایکٹیو نہیں ہے، بھاگنا نہیں چاہتا، سیکھنا نہیں چاہتا،
1.5 साल का बच्चा माँ के हाथ से मोबाइल छीनता है कि मुझे दिखाओ, और 1 हफ्ते में उससे आगे निकल जाता है। किताब पकड़ी हुई है, वो छीनता है, मुझे दिखाओ मैंने पढ़ना है। खुद सिखाते हैं, और फिर जब वो करता है तो फिर उसे डांटते हैं। हम उससे पढ़ने से खुद डिस्करेज करते हैं। एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता, किताब ऐसी नहीं होती, उस्ताद ऐसा है। आप मुझे बड़े बताइए एक बात, कि अगर किसी जगह पे वो जाते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा डिस्करेजिंग सलूक होता है, या कोई डांट डपट या कुछ सख्त बात, क्या वो दोबारा वहां जाना चाहेंगे? जब हम नहीं जाना चाहते तो बच्चे क्यों वहां जाएंगे? Exactly. और नहीं सीखना चाहेंगे, मैं आपको बताऊं। और मैं तो पेरेंट्स को, सब जो भी लोग देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को कभी ना डांटे। देखें, एक और मिसाल आपको देता हूं। आप अपने घर में एक प्लांट लेके आए, पौधा लेके आए, बहुत खूबसूरत, आप उसे शेप अप करना चाहते हैं। आपने एक लोहे की जाली का फ्रेम भी बना लिया कि ये सुराही की किस्म का बन जाएगा या कुछ और किस्म का बन जाएगा। आप रोजाना उसे देखते हैं, सुबह सुबह उठ के एक पत्ती उसकी कॉम्पल जरा सी बाहर जाने लगी, आप हाथ गीला करें पानी का, उसे यूं ऐसा कर दें, और अगर थोड़ी देर बाद खुश्क हो गई, धागा लें, उसको गीला करके यूं अटका दें, बांधना नहीं है, तो उस तरफ चल पड़ेगी और वो शेप अप होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग एक हफ्ता उसे निगलेक्ट कर दिया, कहाँ मेहमान चले गए, कहाँ और सैर करने चले गए, या घर में ऐसी बात थी कि उसे देख नहीं सके। अब क्या हुआ, अब उसकी टहनी बाहर निकल आई फ्रेम से। बिल्कुल सही। अब वो नहीं जा रही, अब हमें उसे काटना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी। ये हमारे निगलेक्ट करने की वजह से हुआ है। और जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चे को डांटना चाहे तो मेरे ख्याल में उन्हें एक दफा सोचना चाहिए कि जो बच्चा उनसे समझ नहीं रहा, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें समझाना नहीं आ रहा। और बाज़ बात ऐसा होता है कि माँ से बाप से बच्चा नहीं समझ रहा, उस बच्चे की नानी दादी या कुछ ऐसे आ जाती हैं तो कहते हैं पीछे हटो, इधर आ मेरा बच्चा मुझे बता। तो नहीं बेटा, ये इस तरह सही है, इस तरह गलत है। तो बच्चा कहता है ठीक है नानी, ठीक है दादी, ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये भी एक बात है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी बुक है, तो बताएं इसके बारे में कि ये बुक क्या है, थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। लिसन, ये बुक्स जो है ये बड़ी मजे की मुझे लगी है। इसका नाम है चेंज योर थॉट्स लिव एक्सीलेंट। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस किताब का? ये इसका जी छोटी छोटी बातें हैं, मेरे घर की, आपके घर की, इस गली की, उस पौधे की, इस दरख्त की, मेरे दफ्तर की, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम लोग शायद कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं या कभी कर लेते हैं। या हम छोटी छोटी बातों से कैसे सीखें। दरख्त के बीज हमें क्या कह रहा है, उसके पत्ते क्या कह रहे हैं, हवाएं क्या कह रही हैं, छोटा बच्चा हमें क्या कह रहा है, छोटी छोटी बातें जो उसके मतलब। बिल्कुल सही है। अच्छा, इंटरनेट पे भी मौजूद है। हाँ, मौजूद है। साइट कोई है इसकी? जी, साइट है majid.com.pk, MAJID। तो ये उस पे मौजूद है। इस पर इतने विजिटर्स हैं ऑल द वर्ल्ड, लाखों आ चुके हैं। जो कमेंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे बिफोर कि हम इसको एंड करें। आज का जो हम इंसान है वो हर वक्त टेंस क्यों रहता है? एक दौड़ लगी हुई है पैसे की, बस सुबह निकलते हैं, शाम को घर वापस आते हैं और अपने लिए टाइम नहीं है। अब आज का इंसान क्या है, कहाँ से? इसका सादा जवाब है जी इसी के अंदर है ना। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। वो है डू नॉट फाइंड मनी इन एवरी पॉकेट। और उसके लिए मैंने एक नज़म भी लिखी हुई है। अच्छा, वो क्या है, तो सुनाएंगे? ओहो, वो मैं आपको बता देता हूं। प्लीज सुनाइए, मजा आएगा। मैं आपको बता अभी आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वहीद इकबाल माजिद साहब। वी आर लाइव फ्रॉम अलीगढ़ पब्लिकेशंस इन गालिब मार्केट्स। और यहाँ आके मैं आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड बिकॉज इनकी बातें सुनकर लगता है कि अपने आप से मिलना पड़ेगा, है ना। अपने आप से मिलने का भी जमाना हो गया मुझे लगता है। बहुत है ना, सबसे अच्छा जी लोगों से आप से मिलना है। लोगों से हम डेली मिलते हैं लेकिन अपने आप से नहीं मिलते। ये नज़म है जी प्लीज। कभी मैं तेरी रहमत देखूं, कभी मैं अपने आप को। वाह। मुश्किल मेरी इतनी छोटी, रहमत तेरी इतनी ऊंची, समझूं क्यों ना बात को। समझा दे मौला, मुझे समझा दे, मेरे मौला समझा दे। क्यों नहीं तारे मेरे होते, क्यों ये चांद तुम्हारा है।
جو کوئی دیے خزانے مجھ کو کیوں مجھے نظر نہ آئے وہ، ہٹا دے لالچ کا یہ پردہ جو میری نظر کو دھندلائے، واہ دیا مجھے کچھ اور ہے تو نے یہ کچھ اور ہی دکھلائے، بڑھتا جاؤں چڑھتا جاؤں اور میں سمجھوں کچھ نہ پاؤں، جوں جوں سمجھنا چاہوں اس کو اندر ہی اندر مرتا جاؤں، واہ رحمت تیری چھلکتی جائے ظرف میرا سنبھال نہ پائے، اس کو تو بڑھا دے سمجھا دے مولا سمجھا دے، سزا جزا کو پیچھے چھوڑو دنیا سے میں ناتا توڑوں، یار سے نہ میں یاری چھوڑوں، مسجد مندر چھوڑ دوں سب میں، چھپے بتوں کو توڑ دوں سب میں، میری یار سے لگن بڑھا دے، کرچی کرچی پارا پارا بکھرا پھروں میں مارا مارا، مجھے ایک نقطے پہ لا دے سمجھا دے، بے یقینی اتنی میری پھر بھی نہ کافر کہلاؤں، اپنے آپ میں گھلتا جاؤں کس کو بات یہ بتلاؤں، خوف ہے چیرے سینہ میرا رواں رواں کانپ اٹھے، تڑپتا کیوں یہ دل ہے مولا تو ہی مجھے بتلا دے۔ لاسٹ اس کا شعر ہے جی، دل میں آگ سلگتی جائے ایک پل مجھ کو چین نہ آئے، بامبڑ آج مچا دے، بامبڑ میں سب جلتا جائے، تن بھی میرا راکھ ہو جائے، روح ایک میری بچا دے، میرے یار سے اسے ملا دے سمجھا دے۔ واہ، اور بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ویری امپریسو، ایکسلنٹ تھاٹس، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر ملنا ہو آپ سے جناب یہاں پر یہ ہوتے ہیں غالب مارکیٹ میں علی گڑھ پبلیکیشن، جی میری ویب سائٹ پہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس پہ ابھی کچھ اس پہ کام ہو رہا ہے تو اس پہ میسج آ سکے گا، اس پہ سارا کچھ وہی نا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جہازیب قریشی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظم سن کے مزہ آ گیا، بہت اچھی سوچ ہے اور بہت اینی لاسٹ میسج بفور سائننگ آؤٹ؟ صرف ایک بات ہے جی، صرف ایک بات، صرف آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کو یہ یقین آ جائے، کوئی یقین دلا دے کہ آپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ولی پیدا کیا ہے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ بدل جائے گا، اور آئی بلیو کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ولی پیدا ہوتا ہے، کوئی کرکٹ کا ولی، کوئی میوزک کا ولی، کوئی میڈیسن کا ولی، کوئی کسی چیز کا ولی، ہم لوگ اسے ہٹا دیتے ہیں اس ولایت سے، ہم لوگ اس سوسائٹی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سوسائٹی کے مطابق ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ ہمارے مطابق ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا یہ ٹائم کا، وحید اقبال ماجد، انشاءاللہ دوبارہ بھی بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ جناب۔ یہ تھے ہمارے ساتھ وحید اقبال ماجد صاحب۔ سو دیکھا آپ نے کہ یہ ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ بیسٹ لوگ جن کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا ہی کم ہے نا۔ سو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ۔ اب رات کو ملیں گے آپ سے ٹی وی شو میں انشاءاللہ لائیو 11 سے 12، اور بہت مزہ آئے گا آپ کو وہاں بھی انشاءاللہ۔ اذان بٹ، مدیحہ راجپوت، جہازیب قریشی، ذیشان علی، ملک سیف علی، یو آل پیپل آر جسٹ ٹیونڈ ان، تھینک یو ویری مچ۔ اور جب جیزی بولتا ہے پورا پاکستان سنتا ہے۔ رات تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اینڈ آئی ایم سائننگ آؤٹ ناؤ، اللہ حافظ۔